بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے پاکستانیوں، پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کروانی پڑی۔ اس کی وجہ تھی کہ مجھے راستے سے، سڑکوں سے قافلوں کے پیغام آ رہے تھے کہ ابھی ہم سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنی تقریر جلدی نہ کرنا۔ تو میں آپ سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ سڑکوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں اور دور سے آئے ہیں کئی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو انتظار کروانی پڑی۔ اچھا، اب میرے پاکستانیوں، میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں، اور مشکل ہے، گاڑی میں گھسنا چڑھنا مشکل ہے اس وقت، اور انشاءاللہ 3 مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری چیز بھی کہتے رہتے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ، کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ لوگ، وہ 3 لوگ، وہ 3 مجرم جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ ابھی بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے، تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی۔ جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا، تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر، سر کے اوپر سے۔ اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی۔ لیکن میں جو اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں۔ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں، تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم اس زمین سے نہیں جاؤ گے، اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتنا مرضی احتیاط کرو، ڈرو، چھپو، بھاگو، موت سے نہیں بچ سکتا انسان۔ تو جب میں گرا تو اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا۔ اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا۔ اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے۔ اور یہ اللہ کا شان دیکھیں کہ 12 لوگوں کو گولیاں لگی، کنٹینر کے اوپر 12 لوگوں کو گولیاں لگی۔ یہ فیصل کو بھی، میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے خون گر رہا تھا، گال سے۔ احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا۔
اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی. لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ 12 میں سے ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا. سب بچ گئے. ایک گارڈ کو 6 گولیاں لگیں. سب گولیاں ایسی تھیں کہ وہ بچ گیا. میرا جو گارڈ زاہد تھا، ہمارا عمران اسماعیل جو سندھ کے گورنر تھے، 4 گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی، بچ گیا. تو میں آج ساری قوم کو میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی صحیح معنی میں زندگی گزارنی ہے تو یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جو خوف جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتی ہے. یہ جو مرنے کا ڈر ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں، تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کا خوف تھا، اس کے ظلم کا خوف تھا، نہیں مدد کرنے کے لیے آئے. اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریجڈی سانیہ ہوا. اور یہ جو خوف ہے یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. ذلت کا خوف کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے. مجھے پچھلے 7 مہینے میں، بلکہ میرے 26 سال کی سیاست میں کتنی انہوں نے کوشش کی مجھے ذلیل کرنے کی، ہر قسم کی کردار کشی کی. کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ کسی طرح عمران خان کو ہم ذلیل کریں، کیونکہ یہ ہمیں چور کہتا ہے. اور آج آپ سب سامنے، میرے سامنے اس تعداد میں پبلک، کتنے وزیر اعظم آئے ہیں اور گئے. کس کے لیے قوم نکلی ایسے جو آج آپ میرے لیے نکلے ہیں؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ تیسری چیز جو رزق، کتنے طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے نیچے جو تنخواہ دار ہوتے ہیں ان سے غلط کام کرواتے ہیں، اور وہ غلط کام کرتے ہیں اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، کیونکہ ان کا ایمان نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. اللہ نے یہ 3 چیزیں اس لیے اپنے پاس رکھی ہیں کہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا تھا. جو لا الہ الا اللہ ہے، جب تک آپ کے دل میں اس کا مطلب نہیں آئے گا، یہ آپ کو آزاد نہیں کرے گا. اور صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں، آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں. غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں، غلام کی پرواز نہیں ہوتی، صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہوتی ہے. میں اس لیے آیا، مجھے موت کی تو فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی جو میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، اس سے مجھے مشکلیں ڈالی چڑھنے میں اترنے میں. لیکن میں آیا اس لیے
کہ میرے پاکستانیوں، آپ آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہو. آج آپ کراس روڈز پہ کھڑے ہو، فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو. آج آپ کے سامنے دو راستے ہیں. آج میری قوم، آپ کے سامنے دو راستے ہیں. جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. پاکستانیوں، آپ بھی ادھر کھڑے ہیں. ایک طرف نعمتوں کا راستہ ہے، آپ کی عظمت کا راستہ ہے، دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے. مولانا رومی، اس نے بڑی ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی. اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے اڑنے کے لیے، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ پاکستانیوں، اللہ نے ہمیں پر دیے. ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں. جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں، ان کے اوپر ایکشن لے گورنمنٹ کرا دے. اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب این آر او دے دیا ان کو، یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں، اور پھر ان کو نکالے کہ جی چور ہیں، اور پھر ان کو این آر او دے دے. اور قوم اگر اس چیز کو، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان انصاف مانگتا ہے. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی، طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں، کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے راستے پہ چلو. کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب علامہ اقبال، جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر. اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس ان اصولوں پہ جاتا ہے، اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پاکستانیوں، جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تو پہلی چیز عدل اور انصاف، قانون کی حکمرانی، اس کے اوپر
اس معاشرے کی بنیاد رکھی. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ملے گی. انہوں نے فرمایا کوئی قانون سے اوپر نہیں. اور پھر بتایا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جو طاقتور جب چوری کرتا تھا، جرم کرتا تھا، اس کو معاشرہ نہیں پکڑتا تھا، صرف کمزور کو پکڑتا تھا. تو آج ساری دنیا میں آپ چلے جائیں، سارے غریب ملک دیکھ لیں. مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین. فرق ایک ہے، غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں. وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکو زرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا. وہاں بھی صرف چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے. سارے غریب ملکوں میں دیکھ لیں اور سارے خوشحال ملکوں میں چلے جائیں، یورپ جائیں، سوئٹزرلینڈ جائیں، اسکینڈینیویا جائیں، برطانیہ جائیں، پوچھیں جو بیرون ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں بیرون ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں ان کو سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. یہاں سے جا کے وہ پیسہ بناتے ہیں، وہاں خوشحالی آتی ہے، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہے، محنت کا پھل ملتا ہے، ان کے حقوق کی تحفظ ہے، ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں، اس لیے وہاں خوشحالی ہے. اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں، ان کے بڑے بڑے وزیر اعظم، ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. ہر سال 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں کا چوری کر کے ان کے ہی صاحب اقتدار چوری کر کے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی. مارشل لا آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا. طاقت کی حکمرانی تھی، وہ قانون سے اوپر تھے. لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی، انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا. یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے، قانون کی حکمرانی لے کے آتے، انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا. کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہوں. اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں، نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جانے کے، نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے، انصاف نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اعظم سواتی نے بات کی کہ کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا؟ کیا عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن تھی؟ جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئیں تو کرپشن ہوتی تھی. ہمیں کس وجہ سے سازش کے تحت ہٹایا گیا؟ کون سی ہم غلطی کر رہے تھے؟ پہلے
یہ جو بینکرپٹ دیوالیہ نکال کے ملک کا انہوں نے جب چھوڑا 2018 میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ $20 ارب، ہم نے ملک سنبھالا۔ بیرون ملک میں گیا، ہمارے دوست ممالک سے پیسے لیے، شرم آئی مجھے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے 3.5 سال میں سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی جب ہمیں جا کے ملک کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ شوکت خانم کے لیے میں 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، نوبل یونیورسٹی کے لیے، لیکن مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اپنے ملک کی یونیورسٹی یا ہسپتال کے لیے، لیکن کسی اور سے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث شرم تھی۔ اور اس لیے کہ ان چوروں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا 10 سالوں میں، 8 سے اور 18 کے بیچ میں۔ تو پہلے ہم نے ملک سنبھالا، پھر کورونا آ گیا، دنیا میں تباہی مچائی اس نے۔ ایک صدی میں ایک اس طرح کا بحران آتا ہے۔ ہم نے جس طرح کورونا کو سنبھالا، مدد تو اللہ کی تھی، لیکن جو ہم نے فیصلے کیے، ہم نے فیصلہ کیا ہم شٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ میرے سے سب نے تنقید کی، یہ ساری اپوزیشن تب جب تھی، سب نے کہا کہ ملک کو بند کر دو نہیں تو پھیل جائے گی۔ میں نے سب کو کہا، ایک سوال پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک جواب دو کہ وہ جو چھابڑی والا ہے، وہ جو رکشہ والا ہے، وہ جو ٹیکسی چلاتا ہے، وہ جو دن کی دہاڑی کرتا ہے اور گھر آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ جو کچی وادیوں میں 7 لوگ ایک کمرے میں، ان کو میں کیا کہوں گا؟ ان کا جب بند کر دوں گا تو ان کو وہ کھانا کدھر سے دیں گے اپنے بچوں کو؟ اور یقین کریں، یہ جو میری تنقید کر رہے تھے اپوزیشن والے، کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم نے لاک ڈاؤن ہی لگایا، ہم نے اپنی بزنسز بچائی، ہم نے ان کو سستے قرضے دیے، ہم نے احساس پروگرام جو دنیا نے، ورلڈ بینک نے کہا کہ دنیا کا 4تھے نمبر پہ بہترین پروگرام تھا جس نے نچلے طبقے کو بچایا، ہم نے اپنے ملک کو کورونا سے نکالا۔ پھر جو بھی اعظم بتا رہا تھا، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی، آخری سال ہمارا ٹیکس کریکشن ریکارڈ، 17 سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری ہماری اوپر گئی، 10.5%۔ 17 سال کے بعد ہماری گروتھ ریٹ 6%، تیسرے سال 5.7۔ تو ہم نے تو ملک کو اٹھا دیا تھا، ہم نے تو کسانوں کو اٹھا دیا تھا۔ آج کسانوں سے پوچھیں کہ جتنا پیسہ کسانوں نے ہمارے دور بنایا، انہوں نے اپنی پیداوار پہ لگایا، ریکارڈ فصلیں ہوئی، 4.5% پہ ہماری زراعت اوپر آئی 17 سال کے بعد، تو ملک تو اوپر جا رہا تھا۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت عام آدمی کا سوچا کہ ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ انشورنس ہو، کسی بھی اسپتال میں جا کے غریب خاندان علاج کروا سکے۔ پہلی دفعہ غریبوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں علاج کروائے اپنے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے۔ اور ہم نے 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بنانی شروع کی، 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، اب پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ پہلی پاکستان کی جماعت
جس نے موسم کی تبدیلی کے اوپر کام کیا، 10 ارب درخت اگانے کا پروجیکٹ کیا، تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا ہم نے جرم کیا تھا کہ بیرونی سازش کے ساتھ مل کے ہماری حکومت گرائی؟ اور میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں، میں 3.5 سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں۔ میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا۔ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، میں نے بڑی کوشش کی، لیکن نیب میرے نیچے نہیں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی۔ نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں، لیکن حکم نہیں آ رہا۔ جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے، وہ ان چوروں سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے ڈیلیں کر رہے تھے۔ میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی کہ جناب جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کا احتساب نہیں کریں گے، یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی، تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ عمران صاحب آپ اکانومی کے اوپر توجہ دیں، اس کو بھول جائیں، احتساب کو۔ مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے، این آر او دے دیں، ان کو نیب کے اندر قانون بدل دیں۔ یہ بھی جن کے پاس طاقت تھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے لیے کرپشن کیا ہوتی ہے؟ چوری تو ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں چوری، آپ کا ٹیلی فون چوری ہو گیا۔ کرپشن ہوتی ہے جو ملک کے خزانہ کے اوپر ڈاکہ ہوتا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ کرپشن ہے۔ اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی، اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیونکہ بری نہیں لگتی تھی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا۔ اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو ان کا راستہ نہیں روکا، ان کو آنے دیا۔ وہ لوگ جو باہر بھاگے ہوئے تھے، جن کے اوپر اربوں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے، باری باری ان سب کو این آر او دیا گیا۔ پہلا این آر او جنرل مشرف نے دیا، 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا اس این آر او کی وجہ سے۔ یہ واپس آئے، دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ملک لوٹا، اور پھر اب کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو گرایا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اچھا پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی یہ سائفر ایک ڈرامہ تھا۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ تو سائفر تھی کوئی چیز نہیں، یہ کوئی ایک فیک بیانیہ بنایا گیا۔ میں آج جو بھی یہ سارے کہہ رہے ہیں، اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر اسد مجید کا سائفر جو ڈونلڈ لو سے اس کی گفتگو تھی، کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یہ رکھی نہیں گئی؟ اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈونلڈ لو اس کو کہہ رہا ہے، اسد مجید کو، کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے اس کو ہٹا دیا
تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے. کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا سامنے؟ اور کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کرو، ڈیمارچ کرو، ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہو؟ تو جب یہ سارا سچ ہے، یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈرامہ تھا، یہ ملک کی توہین ہے، یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے. کہ کیا مجال ہے کسی ملک کا ایک چھوٹا سا سرکاری آفیسر امبیسڈر کو کہے کہ جناب اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو؟ کبھی سنا یہ ہوتا ہوا؟ میں نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہے یہ کرنے کی. اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ملک سے ہوا کیا؟ اچھا جی، اب ذرا یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں اعداد و شمار لے کے آ رہا ہوں کہ کدھر پاکستان تھا مارچ میں جب عدم اعتماد کی انہوں نے ٹیبل کیا اسمبلی میں، اور کدھر آج ہے. 7 مہینے میں جو پاکستان ہوا، جو اس سے ہوا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ 5.7 2021 میں پاکستان بڑھ رہا تھا آگے، اور 6% 22 میں بڑھا تھا. 17 سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زراعت تھے 4.4%، وہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. انڈسٹری 10.7%، اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ 7.2، یہ بھی 17 سال میں سب سے زیادہ. ہماری ایکسپورٹس 32 ارب ریکارڈ، ریمیٹنسز 31 ارب ریکارڈ. ہمارے ٹیکس 6,1500 ارب روپیہ آل ٹائم ریکارڈ. اور جو مہنگائی تھی ہمارے دور پہ، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس CPI، وہ 12.2 تھا. اور سینسٹیو پرائس انڈیکس جو مہنگائی تھی وہ 14% تھی. اب جب سے یہ آئے ہیں، ان کی SPI ہمارے دور میں تھی 14%، ان کے دور میں گئی ہے 45%. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی 7 مہینے میں ہوئی ہے. اور جو CPI ہے وہ 27%، ہمارے دور میں 12% تھی. اور پھر پٹرول، آٹا، گھی، دال، بجلی، سب کی 100% قیمت بڑھ چکی ہے. مہنگائی جو آج عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، وہ سب سے زیادہ 50 سال میں ان کے دور میں بڑھی ہے. روپیہ 178 روپیہ تھا ڈالر جب عدم اعتماد ہوا، آج 240 روپے. آج یہ ذرا سنتے جائیں کہ جنہوں نے یہ ملک میں یہ چوروں کو لے کے آئے، انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان سے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ یاد رکھے کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ملک سے. انہوں نے جو زراعت تیزی سے بڑھ رہی تھی، زراعت کے اندر گنا 9% کم، چاول 40% کم ہوئے ہیں، کپاس 25% کم. اور اس وقت جو ہماری بے روزگاری ہے وہ 22.5% بڑھ چکی ہے. پھر
جو سب سے خوفناک چیز کہ آج جو باہر کی دنیا ہے اس کے مطابق پاکستان اپنے قرضے کیا واپس کر سکتا ہے، اس کی رسک کیا ہے، آج 100% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. جب ہم گئے تھے تو 5% تھی. تو آج بیرونی دنیا نے، مارکیٹس نے پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے. 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر ان کو کوئی اعتماد نہیں. تو میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ معیشت نیچے، ہماری جمہوریت، اپوزیشن ہی ختم ہو گئی. جو ہمارا لوٹا تھا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا، وہ نون کے ٹکٹ پہ لڑے گا تو اسمبلی بھی ختم. ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں، ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا کے سارے کیسز معاف کروا لیے اور ان کے اوپر ظلم کیا، جو کہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی. تو اب کب ایف آئی اے کھڑی ہوگی کسی طاقتور کے سامنے؟ نیب میں اپنا آدمی بٹھایا، اپنے کیسز معاف. ادارے جو ملک کی بنیاد ہوتے ہیں وہ کمزور. سب سے زیادہ ظلم کیا ملک کی اخلاقیات پہ اور رول آف لا پہ، کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز معاف کروانے شروع کر دیے. تو ملک میں کیا پیغام دیا کہ جو جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہیں. طاقتور سارے بڑے بڑے ڈاکو بچتے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا اب کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے جو آج آپ کو سب کو یہاں بلایا، میرا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم دو راستے پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم اگر اب چپ کر کے اس ظلم اور ناانصافی کو تسلیم کریں گے، آگے تباہی ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب طاقتور کو ایک ملک کا نظام، انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور صرف کمزوروں کو پکڑتا، تباہ ہو جاتا ہے وہ ملک. تو تباہی کے سامنے یہ دیکھیں کہ رول آف لا تو آج ختم ہو گیا نا پاکستان میں، اور پھر جو اخلاقیات کا قتل ہوا، امر بالمعروف، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. تو آج امر بالمعروف تو انہوں نے ختم کر دیا، بروں کو اوپر آ کے بٹھا دیا. تو میں نے آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں اس لیے رکھی کہ آپ کو سب کو اندازہ ہو کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی، جدھر امید تھی لوگوں کو، نوجوانوں کو، اس حکومت کو ہٹا کے ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے اوپر جس طرح کا ظلم کیا، 25 مئی کو ہمارے سارے انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، اس کی خلاف ورزی کی. لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے نہ عورتیں دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ چادر، نہ چار دیواری، گھس کے لوگوں کے گھروں پہ اٹھایا، مارا، دھمکیاں دی. کئی جیل میں 11 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے. اور میں ابھی ملا میجر صاحب سے، میجر ساجد بخاری کو بھی مجھے وہ اور ان کا بیٹا ملنے آیا. کہتا ہمارے گھر میں 3 بجے ایک دم باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش ہوئی، اور کہتا اندر آنے ہمیں دھمکیاں دی اور اندر کہتے دروازہ کھولو. اس نے کہا میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے وارنٹ دکھاؤ، کون ہو تم؟ اس کے بیوی بچے تھے، اس کو کیا پتا کہ 3 بجے کون آدمی آ رہا ہے؟ اسے کیا پتا وہ کون تھا؟ اور اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جب فائر کیا
تو کہتا انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے پہ جو پولیس میں تشدد کیا، وہ بیٹا جس کا قصور ہی نہیں تھا، کہتا میں نے تسلیم کیا کہ میں نے گولی ماری ہے، اس کے باوجود 5 مہینے میرے بیٹے کو انہوں نے جیل میں جو تشدد کیا، اس سے جو ظلم کیا، وہ کہتا بیٹا مجھے کہتا میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہوں۔ ہماری 70 سالہ پی ٹی آئی کی خاتون اس کو رات کے 3 بجے اٹھا کے جیل میں لے گئے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، جن کی ذمہ داری ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، سوئے ہوئے تھے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو مزید اور ظلم ہوا، جب ایک خاص آدمی اسلام آباد آیا جس کو میں ڈرٹی ہیری کہتا ہوں، اس نے جو ظلم شروع کیا، اس کے دور میں جو ظلم ہوا، صحافیوں کو دھمکیاں، ان کو مار رہے ہیں، ایاز امیر جیسے دانشور کو، سمیع ابراہیم، عمران ریاض ملک سے باہر چلا گیا، صابر شاکر، موہت پیرزادہ، اور پھر جو ارشد شریف سے کیا، یہ کبھی پاکستان میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ ظلم کیا، ڈرایا دھمکایا۔ قصور ان کا کیا تھا کہ وہ عمران خان کا موقف میڈیا کے اوپر لے کے آ رہے تھے۔ خوف پھیلایا گیا کہ اور کوئی نہ کچھ کرے، باقی لوگ ڈریں۔ میڈیا ہاؤسز بند کیے، ان کو دھمکیاں دی، سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا، ان کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے تھے، مار پھینٹا لگا کے گھر واپس لے آئے۔ ندیم گجرانوالہ سے مجھے نوجوان ملا، کہتا مجھے گھر سے اٹھا کے لے گئے، مجھے ننگا کیا، تشدد کیا، اور کہا کہ اگر تم نے آگے سے کوئی بھی عمران خان کے لیے تم نے کوئی سوشل میڈیا پہ لکھا تو تمہیں مسنگ پرسن کر دیں گے۔ اور پھر جو انہوں نے شہباز گل کو پکڑ کے مارا، ننگا کیا، تشدد کیا، اعظم سواتی نے خود اپنی داستان بتائی جو انہوں نے اس سے کیا، اور ارشد شریف کا کہ سب کو پتا ہے کہ ارشد شریف کیوں ملک چھوڑ کے گیا تھا، کون دھمکیاں دے رہا تھا، اور پھر اسے قتل کروایا، شہید کیا اسے۔ اور میں اپنی تو بات نہیں کرتا، مجھے وہ مزمل لڑکا یاد ہے جو اس شوٹر کے پیچھے گیا تھا 3 بچوں کے ساتھ، وہ وزیر آباد کے جلسے میں آیا تھا، اس کو جس طرح قتل کیا، اس کو وہ شوٹر نے نہیں گولی ماری، میں اب سب کے سامنے موزم شہید، اس کو اس نے گولی نہیں ماری۔ اب جو تفتیش ہو رہی ہے، اس کو گولی اور طرف سے آئی، اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں وہ شوٹر کے لیے تھی۔ 3 بندوق والے تھے وہاں، ایک وہ جس نے ہمارے پہ فائر کیے، ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائیں جو ہمارے اوپر سے نکل گئی، اور ایک یہ جس نے اس کو قتل کرنا تھا، جس طرح لیاقت علی خان کو جس نے قتل کیا تھا اس کو وہی مارا گیا تاکہ وہ بولے نہ، تو راستے میں بیچارہ موزم آ گیا۔ اور میں آج ابھی آپ کے سامنے یہ 2 ویڈیوز چلانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ ذرا غور سے دیکھیں، کیونکہ مجھے پتا تھا، میں اب جو اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے پتا تھا یہ 3 لوگوں نے پروگرام بنایا مجھے مارنے کا، مجھے پتا تھا، مجھے اندر سے خبریں آئیں ایجنسیز کے اندر سے کہ پہلے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ عمران نے توہین مذہب کی، اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی دینی انتہا پسند نے اسے قتل کر دیا۔
یہ دو اب ویڈیو دیکھیں. یہ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے یہ کیا کہا تھا, یہ دیکھیں. کیا مجھے مروانے کا, وہ اس کے پیچھے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا, اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا. کوئی یہ کان کھول کے سن لو, میں نے اپنی ساری قوم ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے. جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی, ریلیز ہوگی, اور وہ 4 لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئیں گے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا. اور دوسری کوشش کر رہے ہیں, پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے, میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا, اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ ڈی دونوں کے پاس ہے, ان کو اور جاوید لطیف کو, انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی, اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا, کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا. یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں, سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں, مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. میں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. جی تو میں یہ آپ کو آج اس لیے دکھائی کہ پلان کا مجھے پہلے پتا تھا. کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی تو ایک دم لوگ بھول جائیں گے, پارٹی ٹوٹ جائے گی. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک باشعور پاکستانی پبلک بجائے تحریک انصاف کو بھولنے کے لیے اس قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور جتنے ان کی شکلیں دیکھتے رہے ان چوروں کی, اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. اور پھر جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی اس سے اور مضبوط ہو گئی پارٹی. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے, سارے الیکشنوں میں لوگوں نے بار بار پیغام دیا کہ انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت ان کے لیے منظور نہیں ہے. بار بار قوم نے پیغام دیا. لیکن بجائے عوام کی آواز سننے کے ہمارے اوپر تشدد شروع ہو گیا. یعنی وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت, اس کو ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ڈرانے, دھمکانے, توڑنے, تشدد کرنے پہ. میں آپ کو بتاؤں, 50 سال سے پاکستان قوم مجھے جانتی ہے. 50 سال سے مجھے جانتی ہے پاکستانی قوم. میں نے کبھی اس طرح نہیں مجھے احساس ہوا اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ پچھلے 7 مہینے میں مجھے ایسے لگا کہ میں شاید کوئی ملک دشمن ہوں یا میں کوئی مجرم ہوں. جس طرح انہوں نے میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی, میرے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا کیس لیا ہے, مجھے پکڑنے آئے, عوام کھڑی ہو گئی. انہوں نے جس طرح میرے کارکنوں کے اوپر کیسز بنائے, انہوں نے پورا زور لگایا الیکشن میں ہرانے کا. الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اس کے باوجود عوام نے
عوام نے پھر سے پیغام دیا. دوسری دفعہ جب بائی الیکشن ہوئے عوام نے پیغام دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ان چوروں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے کیوں نہیں پرانی غلطیوں سے سیکھتے. ایک ملک اور ایک انسان، ایک ادارہ ترقی تب کرتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھے. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا مجھے یاد ہے. میں وہ آخری ہمارا جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے، ہم میچ کھیلنے گئے تھے انڈر 19 کا. اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا. مجھے تو وہ یاد ہے کہ ڈھاکہ میں کیا تاثر تھا لوگوں کا. ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے انصاف نہیں کیا. ہم نے زور سے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی من مانی کی. ملک ٹوٹ گیا اور ہم نے سیکھا نہیں کہ آج جو ایک واحد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، فیڈرل پارٹی، جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اس کے اوپر یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہر موقع استعمال کیا ہمیں کمزور کرنے کا. سب کو، میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہمیں نہ دکھایا جائے. یہ جلسے کے اوپر جتنی ہمیں مشکلات پڑی، کبھی ہماری اپنی پولیس نہ سنے. پنجاب میں ہماری حکومت ہے، پولیس بے بس ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے. کبھی سنا ہے؟ میں نے جب اپنی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی، مجھے تو پتا تھا وہ 3 کون ہیں. مجھے تو پہلے پتا تھا. پنجاب میں ہماری حکومت ہوتے ہوئے ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا. پولیس والا کہتا جی مجھے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دے، میں نہیں سائن کر سکتا. اتنا خوف ہے، اتنا طاقتور کا خوف ہے یہاں. میرے پاکستانیوں، یہ میری سننے بات جس کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور آسان نہیں تھا پھر بھی اس ٹانگ کے ساتھ پہنچنا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب تک اس ملک کے اندر طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا، جب تک ادارے جو آئین نے ان کو لمٹس دی ہوئی ہیں، دائرہ دیا ہوا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے، جب تک ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے. اور میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جو آپ کی یہ آج تنقید نہیں کر رہا وہ ملک کا دشمن ہے. میرا پاکستان ہے اور میری فوج ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی ایک مضبوط ڈیفنس ہو. میں غلامی، بار بار کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. اور اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہوگی، آپ کی اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی تو مسلمان دنیا میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں مسلمان ملکوں کے آج. ہمیں تو فخر ہے کہ سارے مسلمان ملکوں میں ہماری سب سے طاقتور فوج ہے. تو جب میں تنقید کرتا ہوں اپنے اداروں کی، اپنی عدلیہ کی، میں وہ پاکستانی ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے وہ نہیں ہوں جو اپنے کاروبار اور حکومت کا سیزن لگانے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں یا پیسہ پوسا لوٹ کے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں. سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے.
جب ان کو مشکلیں پڑیاں باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ غیر ملکی قبضہ گروپ ہے, یہ سیاستدان نہیں ہے. میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے. میں وہ پاکستانی ہوں جو 20 سال باہر رہا, کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے باہر اپنا وقت گزارا. میرا ایک دفعہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا کوئی گھر ہے پاکستان کے علاوہ. کبھی میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ میں کوئی اور پاسپورٹ لے لوں, کیونکہ مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ یہ ملک ہے جدھر میں خودداری سے بڑھ سکتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک حقیقی طور پہ آزاد ہو تاکہ اپنے یہ مقام پہ پہنچے. میں اپنے آخری خون کے تپے قطرے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا. انشاءاللہ جب مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گیند تک لڑتا رہا, آخری گیند تک, آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جس نے اپنے اثاثوں میں بڑا اضافہ کیا اور انسانی حقوق, پاکستان کی عوام کے حقوق کو روندا, پیروں کے نیچے روندا. تاریخ اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, تاریخ لکھ رہی ہے کہ اس نے ملک سے کیا کیا, کیا اس نے اس ملک کا فائدہ کرایا, نقصان کرایا. یہ سارا تاریخ لکھ رہی ہے. اور میرے پاکستانیوں, میں پھر سے آپ کو آخر میں اپنی بات ابھی ختم کرنے لگا ہوں کہ کرنا کیا آگے. میں پھر سے آخر میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے. زنجیریں گر نہیں جاتی, توڑنی پڑتی ہیں. آزادی کوئی دیتا نہیں, چھیننی پڑتی ہے. میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آزاد اب کب ہوں گے؟ جب ایک عام آدمی دیہات میں اس کو یہ تھانہ, کچہری, پٹواری, اس مصیبتوں سے وہ نکلے. جس ملک کے جب انصاف ہوگا تو تھانہ, کچہری, پٹواری کی سیاست ختم ہو جائے گی. جب انصاف ہوگا تو قبضہ گروپ ختم ہو جائیں گے. کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں برطانیہ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں امریکہ میں؟ کیونکہ وہاں قانون ہے. قانون کمزور کی حفاظت کرتا ہے. یہاں کمزور کو تو چھوڑو, ملک کا جو وزیر اعظم رہ چکا وہ FIR نہیں کٹوا سکا تو بیچارے عام آدمی کی کیا حیثیت ہے جو اعظم سوارتی سے ہوا ہے. ملک کا سینیٹر 74 سال کا آدمی, اور کیا اس کا جرم تھا کہ جی اس نے ایک ٹویٹ کر دی. پتہ نہیں کون اس ملک کا فرعون تھا کہ جرأت ہوئی کہ جی ٹویٹ کر دی. اس کو ننگا کر کے تشدد کیا. کسی مہذب معاشرے میں میرے پاکستانیوں یہ نہیں ہوتا, کیونکہ حقوق ہوتے ہیں, انصاف ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ مسلمان ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے. ایک غلام کا پیر شہزادے کے کپڑے پہ آ جاتا ہے.
शहजादा जोर से मारता है उस गुलाम को कि तुम्हारी जुर्रत। वो गुलाम चला जाता है हजरत उमर के पास। हजरत उमर उस शहजादे को बुलाते हैं, कहते तुमने इसको मारा था? शहजादा कहता हां जी। हजरत उमर गुलाम को कहते हैं वापस इसको लगाओ एक मुंह पे, क्योंकि सबकी इज्जत एक बराबर है। गुलाम और शहजादे की एक इज्जत है। आज मगरिब में जाएं, बरतानिया में जाएं, आपको पता चलेगा कि जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर दुनिया की अजीम रियासत खड़ी की थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन असूलों के ऊपर आज मगरिब में लोग चल रहे हैं। उधर है इंसाफ, और इंसाफ की वजह से खुशहाली है, और इंसाफ की वजह से आजाद हैं लोग। हर आदमी को पता है कि मेरे पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। आप सिंध चले जाएं, जो सिंध के अंदर बेचारे गरीबों पे, हारियों पे, कमजोरों पे जो जुल्म है, मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखा। ये जो जरदारी माफिया, झूठे केसेस, गुंडे, मार पड़वाओ, जमीनों पे कब्जे करो, बेचारे लोग बेबस हैं। और हमारे मुल्क में हर तबका जब कमजोर ताकतवर के सामने खड़ा होता है बेबस है। इसलिए मेरी हकीकी आजादी की तहरीक चलती जाएगी जब तक हम अपने लोगों को आजाद नहीं करते। ये चलती जाएगी। और अब मैं आता हूं कि आज जो मैंने आप सबको बुलाया, हम ये चाह रहे थे, एक तो हमारी आजादी, हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। आज मैंने आप सबको यहां बुलाया था, ये जो मार्च हम करके आ रहे थे, हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को कहना था कि इलेक्शन करवाओ। एक पुरअमन एहतजाज आइन और कानून में रहते हुए हमने इनसे इलेक्शन मांगने थे, क्योंकि सारी कौम चाहती है इलेक्शन। गैलप की सर्वे आई है कि 75% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं। और जिस तरह हमारी माइशत तेजी से गिर रही है, सवाए इलेक्शन करवा के एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम तो आने ही नहीं लगा। तो इसलिए हम यहां आए थे कि इस हुकूमत पे प्रेशर डालें और इदारों पे प्रेशर डालें कि वो अपना रोल अदा करें कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। और इनको भी पता है, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा है, इनको पता है कि इलेक्शन के अलावा ये अब मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन मसला कुछ और है। वो जो लंदन में बैठा हुआ, जो वहां से बैठ के फैसले करता है, एक मुजरिम, वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ इसलिए कि उसे पता है जब इलेक्शन होगा तो उन्होंने पिट जाना है। तो वो इलेक्शन से भागा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए, क्योंकि उसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। ना ही आसिफ जरदारी को फर्क पड़ता है, इसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मसला आएगा, ये बाहर भाग जाएंगे। मसला मेरी कौम का है। इस वक्त हमारी कौम दलदल में फंस रही है। मैंने आपको अदाद और शुमार दे दिए। माइशत तेजी से नीचे जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, किसान पिटा हुआ है, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, खादों की कीमत, वो इस
किसान गुजारा ही नहीं कर सकता, उसकी पैदावार गिर रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। और जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो सवाल यह है कि इनके पास रोड मैप क्या है? कोई रोड मैप नहीं है। मैं आज यहां इसलिए इनके ऊपर प्रेशर डालने आया था, इनको यह बताने के लिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस का। और मैं ये सारे पाकिस्तान के जो फैसला, बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वाले इदारे हैं, उनको भी बता रहा हूं कि ये तो मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क अगर डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो हमारे पास तो वो हालात हो जाएंगे कि जब आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी गिरती है तो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी नीचे चली जाती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब सोवियत यूनियन की गिरी तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। तो हम तो आज उधर जा रहे हैं। तो मैं ये अपनी इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया। इलेक्शन तो इंशाल्लाह जब 9 महीने के बाद भी होंगे, जीतना तो हमने है। ये तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। जीतना तो हमने है, लेकिन मुल्क की जरूरत आज इलेक्शंस करवाना है, इसको बचाने के लिए। मैं आज फैसला किया था कि मैं अपनी कौम को क्या कहूंगा। क्या हम सीधा इस्लामाबाद निकल जाएं? इस्लामाबाद कभी भी जो अवाम का समुंदर है, लोग तो अभी भी सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। हमने 65 जलसे किए, कभी पाकिस्तान के जलसे में इतने लोग नहीं आए, लेकिन पब्लिक आती थी और पुरअमन तरीके से ये बताते हुए कि हम इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे, फिर पुरअमन तरीके से वापस चली जाती थी। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं, क्योंकि वैसे ही माशी हालात बुरे हैं। अगर यहां तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। 25 मई को जब इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जब 26 की सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होगा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा
اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں. ہم بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں، ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کرپٹ نظام سے باہر نکلیں اور اس ملک کا حصہ، اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں کہ جدھر یہ چور بیٹھ کے اپنے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہر روز معاف کروا رہے ہیں. غریب لوگ جیلوں میں ہیں، چھوٹی چھوٹی چوری پہ بچارے لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور یہ بڑے ڈاکو اربوں روپے کی چوری اپنی معاف کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور مجھے افسوس وہ ہے جو لوگ ان کو این آر او دیتے ہیں. میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ملک پہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا ہے؟ آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ ایک ایک بڑا ڈاکو اس کے کیس معاف ہو رہے ہیں اربوں روپے کے؟ آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ بے روزگاری اور مہنگائی میں غریب آدمی چوری کرتا ہے اور وہ جیل میں گل سڑ رہا ہے؟ اس لیے ہم نے میں نے اپنی چیف منسٹر سے بھی بات کی ہے. میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس تعداد میں آپ یہاں آئے، جتنی مشکلوں سے آپ آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آخر میں کبھی نہ بھولنا، ایک آپ نے آخر میں ایک اوتھ لینی ہے، حلف لینا ہے، لیکن یہ بھولنا نہ کہ آپ ایک عظیم قوم ہے، آپ کا ایک عظیم مقدر ہے. اور انشاءاللہ یہ میں جدوجہد اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے ملک پہ کرم کرے گا، اور وہ تب کرے گا جب یہ قوم فیصلہ کرے گی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اور انشاءاللہ وہ میری قوم تیار ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے. اب یہ حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا لے، مائک دے دیں باس کو. ہاتھ اٹھا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم حلف اٹھائیں گے. میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی، کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے، ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم حقیقی آزادی، ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں، کہ اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ آخر تک جدوجہد کریں گے، جدوجہد کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے. اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی حامی و ناصر ہو. حامی و ناصر ہو. آمین.